الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، حاضرین، یہ حسن اتفاق کہ میں آج مہرآباد گوگڑا آیا، میرے بہت ہی محترم یادگار سلف حضرت مولانا سید فخر الدین شاہ صاحب کا انتقال پرملال ہوا۔ تعزیت کے لیے میں یہاں آیا تھا۔ اللہ تعالی مرحوم کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور پسماندگان کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ مدرسہ غوثیہ مہریہ میں سنی کنونشن منعقد ہے اور مجھ سے پہلے ملک کے نامور خطیب محترم جناب مفتی اقبال چشتی صاحب خطاب فرما رہے تھے اور حضرات بھی، مجھے معلوم نہیں کون کون لوگ بولے۔ ماشاءاللہ ظفر علی شاہ صاحب خود ایک علمی شخصیت ہیں اور آپ کو پتہ ہے میں بڑا کھلا آدمی ہوں اور میں بڑی منہ پر بات کرتا ہوں، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ پیر امام شاہ صاحب جو میرے جد امجد حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے خلیفہ بھی تھے، مرید بھی تھے، ان کے علمی وراثت جو ہے اس کو قائم کیے ہوئے اس کے وارث اگر کوئی ہے تو وہ پیر سید ظفر علی شاہ ہے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے اس دور میں دین کی خدمت کرنا، اس حوالے سے کہ یہ عقائد کے ہجوم کا دور ہے، عقیدوں کے ہجوم کا دور ہے۔ اتنے عقیدوں کا ہجوم ہے کہ آج پتہ چلتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم اللہ نے کیوں فرمایا تھا۔ صحیح اس آیت کا معنی اس دور میں اس کا اطلاق ہوتا ہے، پڑھتے تو سب آئے ہیں 1400 سال میں، لیکن اہدنا الصراط المستقیم کہ سیدھا راستہ ہمیں عطا فرما، اس کا مفہوم پاکستان میں گوناگون مختلف مسالک اور منہج، طور طریقے، نقطہ نظر، زاویہ نظر اور انداز فکر سامنے آنے سے اب اس دعا کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے سچ فرمایا تھا کہ خصوصاً اس دور کے لیے، 14ویں صدی کے لیے، کہ جب اتنا ہجوم ہو عقائد کا کہ کوئی ادھر کھینچتا ہو ادھر آؤ، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے
70,000 فرقہ ہے. اب انسان مسلمان کرے تو کیا کرے, کہاں جائے؟ سب کے پاس قرآن ہے, سب کے پاس حدیث ہے, ہر شخص جو ہے وہ سنیت کا اس نے لیبل لگایا ہوا ہے. اب لوگ جائیں تو کہاں جائیں؟ اب ان سے ایک بات کریں, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے گرنتھ رکھا ہوا ہے, ہمارے پاس بھی قرآن ہے, وہی دیکھو وہی آیات ہیں, وہی تفاسیر ہے, وہی نسائی ہے, وہی ابن ماجہ ہے, وہی بخاری ہے, وہی کتابیں ہیں جو تم پڑھتے ہو. ہمارے مدارس میں آنے سے روکتے کیوں ہو لوگوں کو؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس دور کا. تو سامعین گرامی, اس دور میں خاص طور پر جب آپ کو مجھے نماز کی توفیق عطا ہو تو ہم جب یہ پڑھیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم, تجھی سے مدد چاہیں اور تیری ہی عبادت کریں, ہمیں چاہیے, یہ ہمارا حق ہے کہ ہم تجھی کو مستعان حقیقی مانیں اور تجھی سے مدد طلب کریں اور تیری ہی عبادت کریں. اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک اہدنا الصراط المستقیم, سیدھا راستہ ہمیں دکھا. یہ تو دعا ہے, دعا ہے. یہ تو پیغمبر بھی پڑھتے رہے, حضور ختمی مرتبت بھی پڑھتے تھے اہدنا الصراط المستقیم, جو سب لوگوں کو ہدایت دینے والے تھے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہم تو بے ہدایت ہیں, ہم تو اللہ سے ہدایت طلب کر رہے ہیں. لیکن ہدایت یافتہ طبقہ انبیاء, وہ بھی یہی آیت پڑھ رہا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم. حالانکہ ہدایت کی منازل عالیہ پر وہ فائز ہیں, اس کے باوجود چونکہ وہ ذات لامتناہی ہے, اس کا کوئی جس طرح کہتے ہیں نا کنارہ نہیں ہے, نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے. ذات و صفات کے اعتبار سے وہ ایک گہرا اور لامتناہی سمندر ہے اس کی ذات. تو اس میں جتنے بھی انسان اندر جائے, جتنا بھی جائے, وہ ساری عمر چلتا رہے, چاہے مرتبہ نبوت پر بھی ہو, وہ بھی منزل ختم نہیں ہوگی. وہ کہتا رہے گا کہ اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. تو ہماری نسبت وہ ہدایت یافتہ طبقہ ہے, ہم تو بھٹکے ہوئے ہیں, ہم تو اس لیے اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں. لیکن اس دور میں پتہ چلتا ہے ایک وہ طبقہ ہے جو حدیث کا منکر ہے, وہ کہتا ہے حدیث چیز ہی کوئی نہیں. ایک کہتا ہے حدیث ہی سب کچھ ہے, ائمہ اربعہ کوئی چیز نہیں, نہ ابو حنیفہ کا کوئی مقام ہے معاذ اللہ, نہ امام محمد کا کوئی مقام ہے فقہ میں, نہ امام مالک کا, نہ امام احمد بن حنبل کا, نہ امام شافعی کا. وہ کہتے ہیں کہ بس حدیثیں کافی ہیں. ایک طبقہ حدیث کا منکر ہے, ایک طبقہ کہتا ہے حدیث ہی حدیث ہے, باقی تقلید کی کوئی ضرورت نہیں, جو چاہے مرضی پڑھو, جہاں سے حدیث اٹھاؤ پڑھو اور عمل کرو. ایک طبقہ اللہ کی الوہیت, وحدانیت اور توحید میں اس قدر غلو کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نے جن ذوات مقدسہ کو خود عزت عطا فرمائی ان کی بھی بے عزتی کر رہا ہے. اللہ نے جن کے لیے فرمایا وَإِنْدَنَا یعنی وہ ہمارے نزدیک جو ہے انبیاء کا طبقہ, یہ چنیدہ اور برگزیدہ طبقہ ہے.
ہے جی؟ تو یہ برگزیدہ، اس برگزیدہ طبقہ کے لیے ان کے خیالات، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے سارے خیالات ٹھیک ہوں گے، کہ جو ہم عقائد ان کے ساتھ رکھتے ہیں 100% ٹھیک ہوں گے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی کمزوری ہو، لیکن بات کی جا سکتی ہے۔ دلائل سن لیں، ہمارے علماء نے بڑے بڑے ابحاث کی ہیں، بحثیں کی ہیں، اس میں کتابیں موجود ہیں، بڑے بڑے اکابر کی دلائل ہیں، لیکن آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ جس انداز سے بھونڈے طریقے سے توحید بیان کرتے ہیں اور بلڈوزر پھیرتے ہیں گستاخی کا تمام انبیاء پر، ایک وہ طبقہ ہے غالی طبقہ، تو کتنا افسوسناک مقام ہے کہ جنہوں نے ہمیں توحید سے آشنا کیا، جنہوں نے توحید کا مفہوم بتایا، بلکہ مولانا فاضل بریلوی کا مجھے مصرع یاد آ رہا ہے کہ فیض ہے اے رضا احمد پاک کا، ورنہ تم کیا سمجھتے خدا کون ہے، ورنہ تم کیا سمجھتے۔ دیکھیں نا جی، آپ یہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ان کو میں جانتا ہوں، شکل صورت دیکھ کے پہچان لوں گا، شاہ صاحب کو پہچان لوں گا، ہاتھ ملائیں گے، نظر ملے گی، چہرے کی شناسائی ہے۔ اللہ تو جسم سے پاک ہے، کبھی کسی سے ملا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں کسی نے، اندیکھی ہستی، اور ایسی ذات آئی کہ جس نے اندیکھی ہستی کو اس انداز سے پیش کیا کہ پانچوں ٹائم، 5 وقت ایک متقی اور مسلمان اس کی بارگاہ میں سجدہ پیش کرتا ہے دیکھے بغیر۔ ارے بڑی عجیب بات میں پیش کر رہا ہوں، فی البدی باتیں ہوتی ہیں میری۔ آپ میں سے بہت بڑا معتبر آدمی ہو کوئی، وہ ایک بات کہے کہ یہ بات ایسی ہے، یہ مان لو، آپ وقتی طور پر، چلو میری آپ مثال سمجھیں کہ پیر میر علی شاہ صاحب کا حوالہ ہے، میں ان کا پوتا ہوں، میں ایک بات کہتا ہوں کہ فلاں یوں ہے بات، پیر امام شاہ صاحب کے پوتے یہ بیٹھے ہیں، یہ کہہ دیتے ہیں ظفر علی شاہ یہ بات یہ ہے، 4 مرید مان لیں گے، چلیں انہوں نے ٹھیک کہا ہوگا، لیکن باہر جب لوگوں میں یہ بات پھیلے گی، وہ کہیں گے یار یہ بات سمجھ نہیں آتی، یہ جو صاحب پیر صاحبان نے کہہ دی ہے، یہ بات خارج میں باہر نظر تو نہیں آئی، سنی تو نہیں ہم نے۔ تم بڑے بے وقوف آدمی ہو، 4 آدمی، تم نے ایک ایسی بات کی اندیکھی کہ اس پر تم یقین بھی رکھو، یہ بھی کرو وہ بھی کرو، اور بغیر جناب، لیکن یہ کیسی ہستی ہے۔ مکے میں آواز اٹھی، مکے میں آواز اٹھائی، بد نصیب چند منکرین نے انکار کیا، وہ بھی اپنے، باہر کے منکر کم، گھر کے منکر زیادہ۔ یہ گھر کے منکر بڑے سخت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس والے نا آنے بدعا کسی دون تے لوگ آنے اللہ گھروں پہ بھی، اللہ تیڑے گھروں پہ وے تیڑے تے، میں کو سرائے کی آندھی نہیں، ورنہ میں ضرور بولنا، بیٹی گال سمجھ آ گئی تھا کو، ہاں بھئی اللہ تیڑے کو گھر تے پہ وے، گھروں پہ بھی، اپنی پہ بھی تے گھر دی پہ بھی، تے گھر دے بندے مخالف تھی گئے، تے جڑا گھر دے بندہ مخالف تھی گیا تو پھر دیکھو کہ وہ مٹ گئے، وہ سب مٹ گئے، لیکن وہ پیغام کس انداز سے پھیلا، کس شان سے پھیلا، اور یقین نہیں آتا تھا جن کو، یہ ہاتھ ہوا میں اٹھاتے۔ میں ملتوں کے پاس بھی بیٹھا 10 سال، بے دینوں کے پاس بیٹھا جو اللہ کے منکر تھے، شاعری کے حوالے سے بیٹھا کرتا تھا میں ان کے پاس، اللہ کی وکالت کیا کرتے تھے ہم،
وہ گستاخی کیا کرتے تھے، ہم وکالت کیا کرتے تھے۔ تو اب یہ جو بندی حضرات میں کوئی ایسی بات ہو نا تو وہ حضور پر کوئی بات کرے نا کہ یار یہ کیا ہے، تو میں اللہ کے مسئلے میں کہتا ہوں یار یہ کیا ہے، کیونکہ ہم ان کے جو بابے ہیں نا اللہ کے منکر ان کے پاس بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس دماغ بڑا نالج ہے، تو ہم پھر وہ سوال پیش کرتے ہیں اگر رسول کے پاس نہیں ہے تو اللہ کے پاس کیا ہے؟ لاؤ، یہ انصاف ہے؟ پھر ملحدوں کے کوشچن ہے، سوال ہے کہ کیا انصاف ہے؟ رزق کا وعدہ کیا، رزق کو نہیں دے رہا سب کو، کوئی بھوکا مر رہا ہے، کوئی کیا ہو رہا ہے، بڑے سوالات ہیں۔ تو مطلب ہے کہ یہ بھونڈا طریقہ کہ سب کی بے عزتی کر دینا، نبیوں کی بے عزتی، حضور سید الانبیاء کی بے عزتی، یہ توحید بیان کرنے کا طریقہ ہے۔ پھر ہمارے فرقے میں ایسا ایک فرقہ بھی ہے جو محبت میں غلو کرتا ہے، جو اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتا، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، صرف اولیاء اور رسولوں پر بولتا ہے، اور ایسی ایسی باتیں کر جاتا ہے کہ قرآن اور حدیث اس پر خاموش ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وہ سارا کار مختار ان کو بنا کر اللہ کو فارغ کر دیتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ٹھیک ہے، میری بات سمجھ آئی؟ تو اب کیا ہے مسئلہ، کیا ہے؟ یہ ہجوم ہے مسلکوں کا، اس ہجوم میں ہم نے کہاں جانا ہے؟ ہم نے افراط و تفریط سے بچنا ہے، ہم نے مسلک حق کا اور مذہب حق پر چلنا ہے اور اس کا انتخاب کرنا ہے، ان لوگوں کو دیکھنا ہے، ان کتابوں کو دیکھنا ہے، ان مدارس کو دیکھنا ہے کہ وہ کہاں کہاں ہیں، وہ لوگ کون ہیں جو ہمیں حق بات بتائیں گے۔ وہ میرے ایک لفظ ہے کہ بعض سنی ایسے ہیں جو مدینے سے باہر نہیں نکلتے اور دوسرے وہ ہیں جو مکے سے باہر نہیں نکلتے۔ گال سمجھ آئی؟ وہ مدینے نہیں آتے مکے والے، اور یہ مدینے والے جو ہے مکے نہیں آتے۔ تو یہ نہیں ہے، یہ دونوں گھر اسی کے ہیں، یہ اللہ مدینہ اللہ کے محبوب کا گھر ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، دونوں کا بڑا تعارف ہے، اور اسی مدینے والے نے اس کا تعارف کرایا۔ وہ تو گھر میں ہوتا ہی نہیں، دروازہ اس کا بند ہوتا ہے، سال کے بعد کھلتا ہے۔ اس کا تعارف بھی مدینے والے نے، کملی والے نے کرایا۔ سمجھ آئی میری بات؟ بھائی مارکا بولو۔ مکے والے گھر کا تعارف کس نے کرایا؟ مدینے والے نے۔ کیوں اس گھر میں کوئی مقیم ہے ہی نہیں، آج تک ملا آپ کو؟ بولے چکر لوگ کاٹ رہے ہیں، اسی چکر میں 1400 سال گزر گئے، قیامت تک اسی چکر میں کہ شاید اس کا گھر کا مالک مل جائے۔ دنیا چکر کاٹ رہی ہے جی، اسی کئی چکر تمام ہو گئے، لیکن پتہ نہیں چلا، دروازہ کھلتا ہے، اندر جھانکتی ہے دنیا، دیکھ کر آتی ہے، مالک نظر نہیں آتا جی۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ اتنا یقین کملی والے نے دلا دیا کہ مالک ہے، چاہے کوٹھا خالی ہے لیکن اس کا مالک ہے جی۔ یہ یقین کس نے دلایا؟ یہ یقین مارکا ادھر دیکھو میری طرف ہے جی، کوٹھا خالی، بندہ کوئی نہیں، مالک کوئی نہیں، لیکن یقین اتنا دلوایا ہے جناب، ساری دنیا تو ایک طبقہ اتنا قائل ہو گیا، اس نے کہا جس نے بتایا ہے ہم اس کے گھر جاتے ہی نہیں، ہم تو، ہمارا تو گھر ہی یہی ہے۔ چھوڑو جی، رکھو بہت، چھوڑو یار، گل سنو، گل سنو ادھر، یہ پروفیشنل چیزاں ہونی ہیں، میں پروفیشنل خطیب نہیں ہوں۔ ادھر سنو میری گل، میں کیا آکھ رہا ہوں کہ ایک طبقے نے محمد عربی کو اتنا مانا جو اس کی توہین کرتا ہے،
इतना माना उसकी बात को कि उसने कहा मदीने नहीं जाएंगे, सिर्फ मक्के जाएंगे। तो क्यों जाओगे, तुम्हारा क्या तारुफ है, मक्के वाले से कभी मिले हो, मुलाकात हुई है? नहीं, बस मदीने वाले ने बताया कि वही सब कुछ है। इतना यकीन हो गया कि बताने वाले को ही भूल गए। देखे ना आप, उर्दू ठीक है, पंजाबी बोला, उर्दू ठीक है। सुनो, अफसोस मेरे को सराय की आंधी नहीं, वरना मैं जरूर बोलेंदा। अगर आप रास्ता भूल जाएं, आपको मंजिल न मिलती हो, तो कोई साहब आपको उस परेशानी के आलम में रास्ता बता दे और आप बिल्कुल गुमगश्ता हो, कोई सूरत न हो पैदा हो रही हो कि एक अचानक एक मामूली सा आदमी आपको मिल जाए, वो और मंजिल आपके सामने हो, लेकिन आपको पता ना हो। मंजिल सामने हो लेकिन पता ना हो, ऐसा भी होता है। ऐसा भी कभी कभी होता है, मंजिल सामने होती है लेकिन इंसान देख नहीं सकता। मंजिल बोलो सामने होती है लेकिन इंसान देख नहीं सकता। और कभी यूं भी करीबे जलवागाहे यार होता है, कभी यूं भी करीबे जलवागाहे यार होता है, नजर होती है लेकिन देखना दुश्वार होता है। ऐसा भी होता है कि मंजिल सामने होती है, इंसान को पता नहीं होता। नहनो अक़रबू इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तो तुम्हारी शाह रगों से भी करीब हूं। अल्लाह ने मोहम्मद अरबी पर यह आयत नाजिल करके इसका इजहार किया। ये नहीं था कि इससे पहले अल्लाह हब्लिल वरीद के करीब नहीं था, ये आयत नाजिल करने के बाद करीब आया। अल्लाह तो पहले से ही सिर्फ इजहार इस आयत में अपने आखिरी रसूल के हवाले से किया। करीब बहुत पहले से है, जब से इंसानियत का दौर शुरू है। लेकिन किसी को पता चला कि वो तो हमारी शारक से भी करीब है। मंजिल करीब थी कि नहीं, बोलिए, करीब थी नहीं, पता नहीं चला किसी को। ये आए, मदीने वाले आए, इन्होंने बताया कि वो तो तुम्हारे करीब है, शहरक से भी ज्यादा करीब है, पता बता दिया, एहसास दिला दिया। तो जो आपको मंजिल का पता बताए, आप जो शरीफ आदमी हो ना, हलाली, हलाली का लफ्ज बोल रहा हूं, अपने मां बाप का सही तुख्म, तो वो उस मोहसिन को नहीं भूलता। जब वो मिलेगा तो वो कहेगा इसने मुझे रास्ता बताया था। आओ हजूर चाय पियो, यहां बैठे, ये करें। वो सारी उम्र मरते दम तक उसका एहसान नहीं भूलेगा, वरना मैं भटक जाता, मर जाता अगर तुम रास्ता यार। उस दिन बड़ी काली रात थी, सर्दियों की रात थी, मैं तो मारा जाता अगर तुम न मिलते मुझे। ऐ उम्मत मोहम्मदी, मैं तुमसे पूछता हूं, मुझे बताओ कि इस सब्ज गुंबद वाले का एहसान नहीं है हम पर? इस कमली वाले आका का एहसान नहीं है हम पर कि आपने हमें शिर्क के दलदल में फंसे हुए इस इंसानियत को निकाला आपने, और अपने हाथों से घड़कर बुतों को सामने बिठाकर उनसे मांगने की इस जिल्लत से, लानत से बचाया। अब हम, आप, मैं, कोई भी बड़े फख्र से छोटी छोटी आरज़ुएं अपनी बड़े इत्मीनान के साथ मस्जिद के एक गोशे में या घर के मुसल्ले में बिछाकर एक जगह बैठकर नमाज पढ़ के उसकी बारगाह में रोते हैं, अपनी बेसुकूनी को सुकून देते हैं
قلب مضطرب کو ایک سکون ملتا ہے اس کی بارگاہ میں التجائیں پیش کر کے تو یہ سکون کس نے دیا؟ یہ سکون کس نے دیا؟ اس سکون کا احساس کس نے دیا؟ کملی والے نے۔ تو اب جو کملی والے کا یہ احسان نہ مانے وہ نمک حرام ہے کہ نہیں؟ بولو، نمک حرام ہے نا؟ بس یہی میں آپ کو شعور دلانا چاہتا ہوں۔ جو کملی والے کے اس احسان کو نہیں مانتا وہ نمک حرام ہے۔ اور یہ کانفرنس، یہ کنونشن، تربیتی سنی کنونشن، یہ پیر ظفر علی شاہ صاحب نے اس لیے منعقد کیا ہے کہ آپ کو غلو سے بچایا جائے اور افراط و تفریط سے بچایا جائے، اور پیر میرے دادا پیر مہر علی شاہ صاحب کا جو مسلک حق کا تھا، پیر امام شاہ صاحب کا جو ذوق سلیم تھا، جو ان کا منہج تھا، اس پر، ان خطوط پر آپ کو چلایا جائے، اس کا شعور دیا جائے، اور جتنے لودرا اور اس کے مضافات میں جتنے گاؤں ہیں، دور سے دور آپ اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو اس مدرسہ غوثیہ مہریہ میں داخل کرائیں، ہر طرح سے تعاون کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس پیر امام شاہ صاحب کے رکھی ہوئی داغ بیل کو اللہ تعالیٰ بڑھائے، اور ظفر علی شاہ جس انداز سے خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور یہ اس کنونشن کے منعقد کرنے کا مقصد، واحد مقصد ہے۔ مفتی صاحب لاہور سے آئے ہیں، انہوں نے خطاب فرمایا، اور حضرات جو بعد میں بولیں گے، مقصد وہی ہے کہ ہم نے اپنے عقیدے کا تحفظ کرنا ہے، اور عقیدہ کس سے ہے؟ کملی والے سے۔ مرکز عقیدے کی ذات جو ہے وہ حضور کی ذات ہے۔ ہمارے بزرگوں کو کسی نے گالی دے بھی دی تو اللہ جانے اور وہ جانے، لیکن حافظ نے کہا تھا کہ بس تجربہ کر دیم دری دیر مکافات، با درد کشاں ہر کے در افتاد بر افتاد۔ ہم نے بڑا تجربہ کیا ہے، جو شراب معرفت کی تلچھٹ پینے والے ہیں ان کے ساتھ جو الجھا وہ منہ کے بل گرا، اللہ ان کو بھی نہیں چھوڑتا۔ لیکن یاد رکھیے کملی والے کا گستاخ، میں مفتی نہیں ہوں، مفتی صاحب یہ بیٹھے ہیں، میں بہت ادنا خادم ہوں علماء کا، لیکن میں ایک فتویٰ دیتا ہوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے، گستاخی وہی مانا کہ آپ کے لیے حقیر لفظ بولتا ہے، جس سے سننے والا چونک جائے کہ یہ کیا کہہ گیا، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ سمجھ آئی؟ اس کے پیچھے کبھی نماز نہ پڑھنا۔ یہ وہ آپ گناہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، اگر عقیدہ ٹھیک ہے کملی والے کے ساتھ تو گناہگاری کی نماز قبول ہو جائے گی، لیکن کملی والے کی گستاخی ہے تو یہ جبہ اور قبہ اور یہ پگڑیاں اور یہ خوشبو اور یہ امامے یہ سب دھرے کے دھرے رہ گئے، نماز منہ پر دے ماری جائے گی۔ جا بہت نکل جا، فخرج منہا فإنک رجیم۔ سمجھ آئی؟ حضرات، میں درگاہ گولہ شریف حضرت پیر مہر علی شاہ کا پوتا ہوں۔ میں اپنے دادا کی طرف سے بھی اعلان کرتا ہوں، اور یہ پیر
پیر امام شاہ صاحب کے پوتے بیٹھے ہیں، ظفر علی شاہ صاحب، ان کے دادا میرے دادا کے مرید تھے، ان کا بھی یہ اعلان ہے، ہر دل والے کا یہ اعلان ہے، دل ہے اللہ کا، اللہ کی جگہ، اللہ کی محبت کی جگہ، اللہ کے رسول کی محبت کی جگہ۔ تو جس دل میں کملی والے کی عزت نہیں، ہم نہیں کہتے کہ ہم پوجا پاٹ کریں، معاذ اللہ سجدے کریں، یا وہ عبادت یا وہ جو ادب ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، ہم رسولوں کے ساتھ وہ طریقہ اختیار کریں، ہم اس کے بھی قائل نہیں ہیں، لیکن اتنا بھی کملی والے کا دائرہ تنگ نہ کرو کہ جناب کوئی صلاۃ و سلام پڑھے تو پھر بھی کافر، کوئی یا رسول اللہ کہہ دے تو پھر بھی کافر۔ کیوں کافر؟ کیوں کافر؟ مسلمان کیوں نہیں؟ ارے کسی کافر نے یا رسول اللہ کبھی کہا؟ بولو۔ کسی ہندو کی زبان سے آپ نے کبھی سنا یا رسول اللہ؟ بولو جلدی بولو۔ کسی سکھ کی زبان سے آپ نے کبھی یا رسول اللہ سنا؟ نہیں۔ تو پھر یا رسول اللہ نہ کہنا کس کا عمل ہوا؟ سکھوں کا اور ہندوؤں کا۔ کبھی ہندو نے نہیں کہا، کبھی آپ نے سنا انگریز سے کبھی سنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا؟ کبھی انگریز سے سنا، کبھی ہندو سے سنا، کبھی سکھ سے سنا؟ کیونکہ بھائی منکر تو منکر کبھی یا رسول اللہ نہیں کہتا۔ ذرا میں 1-2 منٹ لوں گا پھر میں جا رہا ہوں، اجازت ہے، پھر آپ سنیے، مجھ سے لوگ اچھا بولیں گے، لیکن آپ میری بات سنیں۔ کیا میں نے کہا کہ جو نہیں چاہتا کملی والے کو وہ کبھی یا رسول اللہ نہیں کہتا، یا رسول اللہ کہتے ہیں محبت والے۔ اوے سرائکی والے ہو تو ہاں کو درد تھی وے، تساں بیمار تھی ونجو تے امڑی بیچاری تہاڈی مر گئی ہوئے، تسی پھر بھی آنے ہائے امڑی، ہائے امڑی۔ سمجھ آئی؟ کہ آدھے ہو ہائے امڑی، ہائے امڑی، یہ کیوں آدھے ہو؟ امڑی تو ہری کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پٹی بندے تھی، امڑی امڑی روندے بھی ہو امڑی بھی آدھے ہو، تو ہاتھ امڑی آخر سکون آتا ہے نا، اور بول گال تو کرو، سکون آتا ہے نا، اسا کوئی یا رسول اللہ جو سکون آتا ہے۔ گال سنو، ایک اور گال تھی، امڑی ہائے میری امڑی میں مر گیا ہوں، وہ امڑی تے کو پجی نہیں پجی، امڑی تا قبر وچ پئی بیچاری، ہڈیاں بھی گل گئیاں تے امڑی امڑی کر رہا ودا ہے، لوگ اکثر پاگل تھی گئے۔ تے کو کوئی پاگل نہیں آدھا، تے کو کوئی پاگل نہیں آدھا، امڑی امڑی دی آوازاں لائی ودا ہے، امڑی تے کو شفا دے سی، امڑی تیری ڈاکٹر ہے، امڑی دے ہاتھ وچ کے بیچاری دی تے جڑا یا رسول اللہ آکھے، میں دساں ایک گل، تیری امڑی وچ تے رسول اللہ وچ بڑا فرق ہے۔ کنج تیری امڑی قبر چ پئی ہے، کچھ نہیں کر سکتی، تے اگر بصیری رو کے آکھے امن تذکر جیران بدی سلمی مزجت دمن جرا من مقلب بدمی، تے کملی والا خواب چ آ کے تے چادر پاندا اوتے
बसीरी सुबह उठता चादर उत्थे पई होती है। तेरी मां विच ते कमली वाले च बड़ा फर्क है। पुकारदा तू भी है अमड़ी अमड़ी अमड़ी, तेरी आज से कुछ नहीं कर सकती। कमली वाले को आवाज दो, कमली वाला चावे, दिल चावे कमली वाले का ते चादर भी पांदा है, चादर सकीनत पांदा है, शिफा दी चादर अता फरमांदा है। ये सुन्नियत है नमूना। फिर मैं कभी जिंदगी रही खैरियत रही तो मैं है जी, मैं इंशाअल्लाह कोई वक्त हुआ तो मैं कुतुब अली शाह ये खड़े हैं, कबीर शाह बैठे हैं, जमालुद्दीन, जलालुद्दीन, निजामुद्दीन, सारे माशाअल्लाह बिरादरी बैठी है, पीर इमाम शाह साहब का गुलिस्तान खिला हुआ है। तो मैं इंशाअल्लाह वक्त मुकर्रर नहीं करता, लेकिन एक वक्त मैं लोधड़ा वालों के लिए चौक में या किसी जगह में एक बहुत बड़े जो लाखों पर मुश्तमिल होगा इज्तिमा, उससे इंशाअल्लाह ये फकीर खिताब करेगा। और मैं तफसीली फिर गुफ्तगू करूंगा कि हमारा क्या अकीदा है और ये अकीदा गलत अकीदा नहीं है। ये अकीदा गलत नहीं है, ये ठीक है। हाँ, बाज़ लोग इसे अपनी कमाई के लिए इस्तेमाल करके बहुत नीचे ले जाते हैं, उनसे मुझे इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन जो कमली वाले के साथ यूं ताल्लुक रखते हैं तो या रसूल अल्लाह कहने की जरूरत नहीं होती। एक वो भी मकाम आता है गुलामान मुस्तफा पर, याद रखिए। या रसूलुल्लाह तो आपने मुंह से कहा ना, आवाज निकली, मैं बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हैं ना, तो आप ये समझते हैं कि मैं जबान से कहूंगा या रसूलुल्लाह तो हुजूर तक आवाज पहुंचेगी। हुजूर का तो वो मकाम है कि तुमने ख्याल को डायल किया, ख्याल को डायल किया, कमली वाले की तरफ ख्याल को मुंतकिल कर दिया। कमली वाले ने अपने ख्याल से तेरे ख्याल को बारी ताला की बारगाह में मुंतकिल करके तेरा काम करा दिया। ये अल्फाज का मोहताज नहीं है या रसूल अल्लाह, ये तो हम जैसे लोग हैं ना। देखें, कत नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा, हुजूर ने कोई मुफ्तीदा बैठे हैं, दोनों मेरे पास जय्यद उलमा बैठे हैं, पूछे इनसे कि हुजूर ने कोई दुआ की, कोई लफ्ज बोले, कोई हदीस में किसी साबित है कि या अल्लाह किबले की तहवील कर दे, फेर दे, ये आपने कहे लफ्ज? क्यों जी मौलाना? कोई नहीं, सिर्फ यूं देखा। यूं देखा और अभी एक मैं जुमला कहकर आया हूं शोर कोट में, शोर पड़ गया वहां। वो जुमला मेरा ये था, वो अपना था, शायर आदमी हूं, हमारे लिए जायज होता है, हम को कोई फतवा नहीं देते, हम मरफूज कलम है। हाँ। तो मैंने कहा भाई मुझे एक शायराना बात करने दो। कमली वाले ने यूं देखा, आप भी कभी कभी देखते हैं, लोग चांद को भी देखते हैं, कोई चांद का चेहरा देखते हैं, उसके हुस्न की पैमाइश करते हैं, उसको तोलते हैं। और आपकी तरह कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ सांस लेते हैं, आपकी तरह नहीं होते, सिर्फ आपकी तरह सांस लेते हैं, और वो भी कहते हैं कि हम भी हैवान हैं, लेकिन उनका प्रोग्राम उस चांद की तरफ देखकर भौंकने का होता है। सांस वो भी लेते हैं आपकी तरह, वो चांद की तरफ देखते हैं तो भौंकते हैं। आप चांद का चेहरा देखते हैं तो आपको चेहरा हसन याद आता है। आप चांद देखते हैं तो चेहरा हसन और हुसैन याद आता है। वो एक चीज है, नाम जानते हैं आप उसका? वो देखता है तो वो भौंकता है, उसको समझ नहीं आती, वो उसको फिर भी ज़हन में रोटी फिरती है। वो कहती है या अल्लाह इतने दूर ऊपर तंदूर पर रोटी लगा दी जहां मैं पहुंच नहीं सकता, भूख भौंक ही सकता हूं।
भौंक ही सकता हूं, लेकिन चांद का काम है रोशनी फेंकना, इसका काम है भौंकना, उसका काम है नूर बरसाना। तो नूर वाले नूर बरसाते हैं और नूर के दुश्मन उनको भौंकते रहते हैं। मेरी बात समझ आई? कोई मजा आ रहा है? बात करूं या कुछ चलाऊं? मैं क्या अर्ज करना था कि रूमी ने कहा कि महफिशानद नूर सग आओ आओ कुनद हर कसे बर फित्रते खुद मी तनद। ये भी नाज करता है, और जब पूरा चांद हो जाए ना, पूरा, पहली पर नहीं भौंकते क्योंकि उसमें नूर कम होता है। ये नूर का कम वक्त दुश्मन है, कुत्ता नूर का दुश्मन है। यार मुझे दांत तो दो कुछ। इस कम वक्त को इतना पता है कि पहली दूसरी तीसरी का चांद हो तो कभी नहीं कम वक्त 14वीं तक पहुंचने से पहले नहीं भौंकता। लेकिन जब ये पूरा शबाब पर आ जाए और उधर यानी चांद जो है रिसालत का वो उरूज पर आ जाए, मेराज के बाद का जमाना आ जाए, पूरे उरूज पर हो माहे हाशमी, तो उस वक्त भौंक का सिलसिला शुरू होता है। और पूरे फिर अज्जड़ के अज्जड़ साथ लगाकर कम वक्त शर्त के साथ भौंकते हैं, शर्त लगाकर कि हमें कोई शायद टुकड़ा डाल दे, भौंकने का टुकड़ा डाल दे। भाई बहुत अच्छे भौंके हो माशाअल्लाह। अरे चांद कितना ऊंचा, कितनी शान वाला, जलवा बारी करके चला जाता है, तुम भौंकते ही कम वक्त रहते हो। हैं जी, बात ये सुनकर हम भी चौंके, मेरा एक शेर है, बात ये सुनकर हम भी चौंके, जात का कुत्ता और न भौंके। समझ आई? बात ये सुनकर हम भी चौंके, ओ यार इनके चेहरों पर न जाओ, खुदा का वास्ता। दाढ़ी देखो ना, अहले सुन्नत की दाढ़ियां हैं, गुलामों की दाढ़ियां हैं। ये इज्जत है हमारे लिए, हम आका के गुलाम हैं, नियाजमंद हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, आपके गर्दे राह पर अपनी जिंदगियां और जाने निछावर करने वाले हैं। लेकिन इनके जाहिर पर न जाओ, शक्ल सूरत भोली भाली, इन पर न जाओ। मेरा शेर है जी, पेश करूं? शक्ल सूरत भोली भाली, देखने में नेक हैं, शक्ल सूरत भोली भाली, भोली भाली, शक्ल सूरत भोली भाली, देखने में नेक हैं, भौंकने का वक्त आ जाए तो सारे एक हैं। तो खुदा के लिए इनसे बचो, इनसे बचो, और अपने तालीमी इदारों का, अपने हम मसलक लोगों की इज्जत करो, उलमा की इज्जत करो, ख्याल रखो। हैं जी? हाँ, जुमला मैंने मौलवी साहब मुफ्ती साहब ने याद कर दिया। मैं क्या कमली वाले ने ऊपर देखा, जुमला अदा नहीं किया। मतलब है कि कमली वाले के साथ ऊपर जो है, वैसे तो सबके साथ है, लेकिन हमें बहुत सा कहना भी पड़ता है, फिर भी नहीं मानता। जो कहते हैं डायरेक्ट मांगो, उनको भी नहीं मिलता, जो वसीले डालते हैं उनको भी नहीं मिलता, देता वो अपनी मर्जी से है। लेकिन हम लफ्ज तो अदा करते हैं ना। लेकिन ये वो बारगाह है, मुस्तफा है कि यूं देखा, ख्याल की दुनिया को समझ गया कि क्या मांगना है, क्या मुस्तफा क्या मांग रहे हैं।
فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، پھیر لے چہرہ، پھیر لے، اے قبلہ عالم، جس قبلے کو آپ چاہتے ہیں ادھر پھیر لیں چہرہ۔ تو کیا میں نے عرض کی کہ یوں دیکھا، یہ میرا اپنا جملہ ہے مگر ذوق کا جملہ سن لیں، ضروری نہیں کتابیں والے بھی ہمارے جیسے انسان ہی ہوتے ہیں، صرف پہلے گزر جاتے ہیں اور کیا۔ زندگی میں تو کوئی قدر نہیں کرتا، 200-400 سال مرنے کے بعد سارے ہی محترم ہو جاتے ہیں۔ ہیں جی مفتی صاحب کیوں ٹھیک ہے؟ زندگی میں کوئی قدر نہیں کرتا۔ اب یہ جو کچھ بھی کہتے رہے، کہہ رہے لاہور سے آئے ہیں بیچارے، وہ تقریر ہی کرتے ہیں، مرنے 200-400 سال گزریں گے، کیا کہہ رہے ہیں جناب مفتی صاحب اللہ بخشے، یہ فرمایا کرتے تھے۔ ارے آج کہہ دو نا، اب مرنا ضروری ہو گیا ہے آپ کی داد کے لیے کہ انسان جو کوئی خوبی والا ہو اس کو مرنا ضروری ہے، پھر آپ بولیں گے۔ تو میں نے کیا کہا، میں کہا جب حضور نے دیکھا ہوگا تو ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا نا نرا تقلب وجہ کا، ارا نہیں نرا، میں حاملین عرش جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، تمام فرشتے ملائکہ اعلیٰ کی مخلوق، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہمارا اور ہم سارا عملہ بیرا آسمان کی طرف تیرا اٹھا ہوا یہ رخ زیبا دیکھ رہے ہیں۔ تم نے تو کبھی اوپر دیکھا ہی نہیں میرے ادب سے، تو سرب سجود رہنے والی ذات ہے، دیکھا ہی نہیں ادب سے۔ آج میرے محبوب تیرا چہرہ کیسے اٹھ گیا میری طرف، آج تو میرے ملول اعلیٰ تک پوری دھوم مچ گئی کہ مجھے آج کس طرح دیکھ لیا، اوپر دیکھو بہاریں آ گئی ہیں، ملول اعلیٰ تک کی مخلوق جھوم اٹھی ہے کہ زمین سے کسی نے ہمیں دیکھ لیا۔ سمجھ آئی؟ بہار آ گئی آج، کیسے دیکھ لیا، کسی دیکھ لیا۔ ہم تو دیکھتے ہی رہتے ہیں، جو آج تک چہرے ہماری طرف اٹھے ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ یہ چہرہ ہے جس نے ہمیں دیکھا اور ہماری دنیا میں بھی ہلچل مچا دی۔ یہ جملہ تھا وہاں، میرا ذاتی جملہ ہے، کسی کتاب کا نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ کملی والے نے خیال کیا، دیکھا، نگاہ نامہ سائل بسس سوئے کریم، چشد زبان تمنا خاموش آہنگس۔ مرزا عبد القادر بیدل کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا کہ اگر زبان بول نہیں رہی، اپنی تمنا کا الفاظ میں اظہار نہیں کر رہی تو کیا ہو گیا؟ نگاہ منگتے کا سائل کا دیکھنا، کریم کی طرف نگاہ اٹھانا، یہ گویا خط روانہ کر دیا اس نے اپنی حاجت کا۔ نگاہ نامہ سائل بسس سوئے کریم، وہ کریم مطلق ہے، وہ سمجھ گیا۔ مطلب ہے کہ کملی والے کی جو ذہن خیال شریف کی بات ہے اس کو بھی وہاں پذیرائی حاصل ہے۔ الفاظ کا تو مقام ہی کیا ہے، وہ تو بہت بات کی بات ہے، اونچی بات ہے، خیال آ جائے تو تحویل قبلہ ہو گئی خیال کی وجہ سے۔ تو اب یہ طبقہ ہے کہ جو خیال کی زبان استعمال کر کے اپنے خیال کا ڈائل پھیرتا ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں خیال میں عرض کرتا ہے، خاموش بیٹھا ہوا ہے لیکن اس دھن میں بیٹھا ہوا ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، اج سکھ میں تراں دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس پھنیری ہے،
लू लू विच शौक चंगेरिए अज नैना लाइयां क्यों छड़ियां। एक आदमी बैठा हुआ है अमिन तज़क्कुर जीरानिन बिजी सलमी मज़ज्तदमन जनाबिन मुक़लतिन बिदमी अम हब्बतिर रीहो मिन तिलक़ाए कादिमतिन औ औमतन बको फिज़ ज़ल्माए मिन इज़मी। ये ख्याल की दुनिया में अपने पैगाम इरसाल कर रहा है। भाई आप कहें भाई एक मिनट, सिर्फ एक मिनट, मैं खतीब नहीं हूं, बड़ा इज्ज बयान हूं, लेकिन मेरा ज़ौक आ गया आपके ज़ौक को देखकर तो मैं कुछ पेश कर रहा हूं। ना खिताबत का मुझे दावा है, ना मुझे कोई ढंग है, ये बस मेरा फकीराना सा रंग है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या बयान कर रहा था, मैं अभी क्या कह रहा था, आप सब गुम हो गए मेरे साथ। हाँ, अज नैना लाइया, भाई देखे ना, ये भी खिताबत का एक कहते हैं कि क्यों जी मुफ्ती साहब तायीद करेंगे कि एक मकाम होता है कि जब खतीब भूले और सामीन भी साथ ही भूल जाएं तो ये दलील है कि सामीन भी खतीब के साथ साथ एक एक लफ्ज के साथ चल रहे हैं। जहां खतीब भूला सामीन भी भूल गए कि क्या कह रहा था। ये कमाल इन्हिमाक की वजह है। इधर उधर ख्याल गया हो तो इंसान को जुमला याद रहता है कि ये कह रहा था। जब पूरा मुनहमिक हो तो जहां खतीब बोला वहां सामीन भी भूल गए। तो मैंने क्या कहा, ख्याल की दुनिया में अर्ज की अज नैना लाइयां क्यों झड़ियां। एक आदमी बैठा हुआ है, रो रहा है, तो ख्याल, हाँ देखें आप इस मॉडर्न दौर के आदमी हैं, मादी दुनिया के आदमी हैं, और आप देखें कि ये हजरात बैठे हैं, मौलाना आपका इसमें गिरामी कारी फैज बख्शवी, आप भी मशहूर खतीब हैं माशाअल्लाह, मेरा तारुफ मुफ्ती साहब ने कराया इनका। तो देखें टीवी चलता है ना, एक आवाज की दुनिया है, आवाज भी चलता है, फिर स्क्रीन भी चलती है, चेहरा भी चलता है। आप टीवी पे बैठे, मैं तो मुझे 30-40 साल हो गए प्रोग्राम करते हुए, मुफ्ती साहब भी बैठे हैं और हजरात भी बैठते हैं, तो करोड़ों अरबों लोग देखते हैं एक कमरे में बंद में बैठकर। चाहे तो वो सिर्फ खामोश तस्वीर पूरी कायनात को पहुंचा दें, चाहे तो आवाज के साथ पहुंचा दें, चाहे तो रंगों के साथ भी पहुंचा दें, रंगों के साथ। लेकिन रंग वाला जो सिस्टम है वो टीवी से तो नशर हो सकता है और होता है, लेकिन जिसके पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हो वो रंग कैच नहीं कर सकता। टीवी तुमने रखा हुआ है ब्लैक एंड व्हाइट, ऐसा जी बड़ा शुद्ध चलिया जनाब चैनल, इससे तो कोई रंगदार शाही नहीं हो। घोड़िया तू अपने टीविया तक 400 रुपए न टीवी आंदी, इतनी जी बूथी है उसकी, घोड़ा जा टीवी रखे फिर रंग नहीं आने, रंग आंदे पे हैं और रड़ा टीवी दे आपने टीवी कुछ नहीं धरिया, और रंग नू कैच कर नहीं ते ई स्क्रीन को सोना कर, कीमती रंगीन टीवी घर में रख, जे ओ जलवा तक नहीं ते कमली गुंबद खदरा दा जलवा रखनी ते ही स्क्रीन को रंगीन कर। ही को रंगीन कर है?
ایک رنگین کر پوچھ ذرا پروگرام علی حجویری کو ون کے براہ راست رنگین پروگرام وصول نہیں کرنا رہا شیخ عبد القادر جیلانی کو پوچھ پیر مہر علی شاہ کو پوچھ گولڈ شریف ون کے رنگین ٹی وی ہے پورے پروگرام نشر تھے حضور دے ہر رنگ کو ویکھیا کالی زلف تے اکھ مستانی ہے سارے رنگاں کو ویکھیا چٹے دند موتی دیا ہندڑیاں سارے پروگرام کو دیکھا کیونکہ سکرین کے رنگین ہے پروگرام رنگین اس وصول کی تین بھیڑیا تیری شکل ایک تکوڑی ہے بھیڑا بتاؤں جا شکل تیری بھیڑی تو آتا تیریاں بھیڑیاں ایویں لوح مارنا ہے میرا قادری غلام محمد گھوٹوی صاحب مرحوم دا صاحبزادہ غلام محمد قادری میں کو یاد آ گیا وہ میں کو سکھلینا ہونا یا سرائے کی تو آنا میں بات لوڑ مارنا ہے کملی والے دی گال ہوئے تھے میں لوڑ مارنا ہے سکرین تیڑی خراب بھڑا تیڑا شیشہ بجیا ہے ٹیوپاں ساریاں فیل تیڑیاں ٹیوپاں ساریاں پوا نمیاں کم بختہ کسی اچھے مکینک کو لجا یا پیر مہر علی شاہ کو لجا یا معین الدین اجمیری کو لجا دل دیا ٹوپاں وال ٹھیک کم بختہ کرا تے پروگرام دیکھ سمجھ آئی اکھلی پروگرام کچھ نہیں سکرین اپنی خراب ہے اکھ مدینہ شریف تو کوئی پروگرام نشر تھیندا ہی نہیں او بھیڑی دیا تو اپنے ٹی وی کتا دیکھ شیر کہہ سکتا نہیں اور مجھ کو کہتا ہے غلط شیر کہہ سکتا نہیں اور مجھ کو کہتا ہے غلط خود زبان معترض ہی خارج از تختی ہے اندھا آیا کہ یوسف دیدن پہ گئی یوسف آ گیا یوسف آ گیا انگلیاں کٹ چھوڑیاں زنانے مصر تے زلیخا جھلی تھی گئی تے ایک اندھے کو پکڑا دینے اکھے یوسف آ گیا اس آگا کتھا ہی یوسف کون تو بیک اندھا کتھا مرے اس جے دیدے یعقوب جے نہیں دیدے یعقوب نہیں آنکھ نہیں تے ککھ نہیں اور زلیخا جی وہ تو دیکھ کے مری ہے تے انجے دیدے ہی کوئی نہیں نور ہی کوئی نہیں تے حسن کو نور ویکھدا ہے نور کو نور لگدا ہے سنو نور کو نور لگدا ہے کملی والا نور ہے تو اڈی اکھی وچ بھی نور ہے بولو نور ہے نا تے نور نظر آ رہا ہے بولو نور نظر آ رہا ہے نور ہے تے نور نظر آ گیا تے جنہ دی اکھیاں چ نور نہیں انہاں نو نور نظر آندا ہے نہیں تسی تو کتا بھی تکدا ہے کہ نہیں بولو کتا پہچاندا نہیں لیکن مالک نو پہچان جاندا ہے نال تو فیلیاں نو پہچان جاندا ہے ایک مالک ہر وارے کتا ایک واری بھونکے گا لیکن تکے گا کہ نہیں مالک ہے چپ نال نمے بندے نمے مہمان آ گئے کوئی جانتا نہیں کتے کو کوئی شناخت نہیں لیکن مالک نال ٹورا ہے تے پوچھل مار کے ٹنگاں دے وچ تے اوں کرنی عادت تو نہیں جاندا لیکن اوں کر کے تے بڑھ جائے گا کدھر بھونکے گا تے نہیں بڑی بھونک نہیں مارے گا
کتے کو پتہ ہے کہ مالک دے نال کتے کم بخت پتہ ہے کہ مالک دے نال ہائے ہوئے میں کہ آکھا او کتا افضل ہے کہ او افضل نا جنہوں پتہ ہے کہ کملی والے دے نال کون